بڑا قرب کا دن ہے آج میرے لیے بڑی ایک اذیت ہے کہ ریاست مدینہ نے شاید اور یا کاش چند کرینیں خرید لی ہوتی، چند پوکلینز خریدی ہوتی، کوئی فائر بریگیڈ کی 2-3 گاڑیاں خریدی ہوتی، وہ مری والوں کو کوئی 2-3 گاڑیاں دی اور ٹریکٹر ٹرالی اور بلڈوزر دیے ہوتے تو آج 50-60 لوگ جو مر گئے ہیں وہ بچ جاتے۔ صبح سے لے کے اب تک میں نے بے شمار دفعہ وہ منظر دیکھے ہیں، چھوٹی بچیاں، خواتین بے گورو کفن اس گاڑی کے اندر پڑے ہوئے۔ جب گاڑی کا سلنسر برف میں پھنس جائے، گاڑی کا انجن سٹارٹ رہے، کاربن ڈائی آکسائڈ وہ اندر آکسائڈ آتی ہے، اس کی بدبو بھی نہیں ہوتی، بندہ مر جاتا ہے۔ لیکن جو لوگ کل ہنستے تھے کہ شہباز شریف پہ کہ وہ برساتی پہن کے اور ہیڈ رکھ کے اور وہ لمبے بوٹ پہن کے ربڑ کے تو بارش والے مزاج میں جا کے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے، آج وہ لوگ کاش کہاں تھے کہ ان کے پاس کوئی برساتی نہیں تھی کہ وہ وہاں پہ جا کے برف میں پھنسے ہوئے لوگوں کو نکالتے۔ لعنت ہے ان باتوں پہ کہ آپ نے وعدے کیے بہت بڑے بڑے اور آپ نے یہ بھی کرتے کہ ہمارے پاس آدھی اسٹانگ سے لے کے ٹن تک بمز ہیں برسانے کے لیے دشمن پہ، لیکن یہ جو بارش آئی، برف آئی، اس کے لیے آپ کے پاس ایک ٹرین نہیں ہے، بلڈوزر نہیں ہے، ٹریکٹرز نہیں ہے، نمک نہیں ہے جو سڑکوں پہ پھینکے، آپ کے پاس کوئی ٹرین فائر بریگیڈ کے فائر فائٹر نہیں ہے جو ان لوگوں کو وہاں سے ابھی تک نکال سکے۔ 50 سے زیادہ لاشیں ہیں، بچیاں ہیں، بچے ہیں، اور خاص کر ان لوگوں کو میں پوچھتا ہوں کہ آپ لوگ وہاں پہ کیا لینے جا رہے ہیں جب آپ کو پتا ہے کہ یہ ریاست مدینہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے آپ کے اوپر جو زندگی موت ہے وہ آپ کی ہے، اور یہ برفانی طوفان کے نام میں آج یہ پروگرام پورا کرتا ہوں۔ میں شوکت صاحب سے بات کروں گا اور ابھی ان کی طرف جا رہا ہوں۔ آج ان لوگوں کی گاڑیاں قبریں بن گئی ہیں اور برف ان کے لیے مٹی بن گئی ہے، اور سوشل میڈیا جو ہے وہ دیکھ رہا ہے، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں، میں نے ایک میسج پڑھا کہ کسی بندے نے وہ مرے ہوئے لوگوں کے فون پہ میسج لکھا ہوا ہے کہ انجوائے پلیز، دی سنو ول بی گو ڈاؤن آفٹر 2-3 days، آئی وش یو ویری ویل ہے، اور وہ مر گئے ہیں 4 نوجوان لڑکے ایک گاڑی میں، بچیاں بچے۔ چلو ہم چلتے ہیں شکریہ۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام۔ میں یہ تو نہیں کہتا ہوں کہ یہ وہ ابھی اس برف کو عذاب بنا دوں کہ جی وہ اللہ کی طرف سے عذاب آیا ہے، یا وہ کہوں جی میرے ہمارے وہ اعمال اتنے خراب ہو گئے کہ ہمارے پر وہ عذاب کا آ گیا۔ ابھی عذاب ان عذابوں سے اور بھی زیادہ بڑے عذاب آنے چاہیے تھے، اس طرح اگر ہوتا تو، اگر میں اس معاملے میں جاؤں۔ لیکن یہ جو ہوا ہے یہ بہت بڑا ایک سانحہ ہے، 50 سے زیادہ لوگ مر گئے، بچیاں بچے۔ کاش ان کے پاس کوئی ٹریکٹر ٹرالی وہاں پہ ہوتی جو مٹی یہ برف ہٹا دیتے، اور اس پہ آپ کو پتا ہے کہ مری کے اندر تو آپ ایک وہ دال کی پلیٹ لیں نا جو باسی، وہ 500 کی دیتے ہیں وہ ہوٹلوں والے، تو آپ اگر آپ ان سے تھوڑی سی بات کریں تو وہ آگے سے بدتمیزی کرتے ہیں، سیاحوں کو مارتے تھے۔ اور یہ گورنمنٹ شہباز شریف پہ تانے لگانے، وہ لگانا وہ لگانا۔ کبھی وہ مجھے نہیں پتا وہ پیر پچر صاحب نے کہاں تھے ان کے، جو ان سے ہی کل پوچھ لیتے، انہوں نے کل ایک صدقہ کیا بکرا کالا، انہوں نے کہا جی کہ بہت بڑا عذاب آنے والا ہے، تو شاید یہ وہی تھا۔ خیر ہمیں دکھ ہے، دکھ ہے۔ بات یہ ہے نا جناب کہ جی یقیناً یہ بہت بڑا انسانی سانحہ ہوا ہے۔ جی 70 سے 76 کے 50 کے قریب لوگ جو ہے وہ اپنی جان سے عہد دھو بیٹھے، اور کسی قسم کی کوئی ریسکیو ٹیم ان کو بچانے کے لیے نہیں پہنچی، باوجود اس کے کہ ریسکیو ٹیم کو یا تمام جو ایمرجنسی ادارے ہیں جو ریسکیو کے لیے پہنچتے ہیں ان سب کو فون کیے کہ میسیجز کیے تھے۔ اور آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ مری میں آرمی کا بھی ہیڈ کوارٹر ہے۔ جی نیچے جی مجھے پتا ہے، ایئر فورس کا بھی ہے، ایئر فورس کا بھی ہے جی لیکن کوئی سرکاری ادارہ بشمول فوج ان کے ریسکیو کے لیے نہیں پہنچی۔
آج کوئی غفلت اور لاپرواہی کی اس سے بڑی کوئی اور مثال مل نہیں سکتی کہ جب جی محکمہ موسمیات نے بھی بتایا ہوا تھا، جی اور پھر میری کی اپنی جو جغرافیائی لوکیشنز ہے، لیکن ان گاڑیوں کو نہیں روکا گیا اور لوگوں کو پھنسنے جانے دیجیے جی جانے دیا، پھنسنے دیا، اور ان کو موت کے منہ میں دھکیلنے کے لیے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جتنے بھی ریاستی ادارے تھے انہوں نے ایک طرح کا اس کا اہتمام کیا۔ اگر وہ صرف ٹریفک کنٹرول کر لیتے اور اس آنے والے طوفان جو کہ بار بار محکمہ موسمیات والے بتا رہے تھے، تو اس میں سیاحوں کو روکا جاتا۔ سر کمپنی باغ سے بیریئر لگاتے کوئی بھی آگے نہ جاتا، کمپنی باغ سے آگے ہی ہوا ہے نا سارا مسئلہ، یہ پہلے تو وہی نہیں ہوا۔ تو یقیناً ہمارے پاس تو کوئی لفظ نہیں ہے، اور یہ لفظ تو بہت چھوٹا ہے نا کہ حکومت اور کی غفلت اور اس طرح کے اقدامات پہ ان کی مذمت کی جائے۔ بیسیکلی سیویئر نیگلیجنس، اور انصاف کے اداروں کو اس پہ سو موٹو لینا چاہیے اور حکومت سے جواب طلبی کرنے چاہیے، اور ان لوگوں کو جو گاڑیوں میں سردی سے ٹھٹر کے مر گئے اس کی جواب دہی کرنی چاہیے۔ زندہ قومیں، کون کرے گا جواب دہی؟ کس کو آپ کا مطالبہ کر رہے ہیں؟ میں مطالبہ نہیں کر رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسا ہونا چاہیے کہ اچھا اچھا اچھا، انصاف کے ادارے۔ یعنی آپ کی مرضی ہے عدلیہ اس کا سموٹو ایکشن لے جس طرح لیتے ہیں جی ہاں، دوسرے معاملوں میں۔ یہ بہت سویر قسم کی نیگلیجنس ہوئی ہے، اور جتنے بھی متعلقہ لوگ ہیں جنہوں نے اس میں غفلت برتی ہے اور لوگوں کو موت کے منہ میں جانے دیا ہے، یہ سب وہ لوگ ہیں، وہ اس سانے کے وہ ذمہ دار ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ جب وہ لوگ ٹھٹر رہے ہوں گے، جس وقت وہ مدد کے لیے پکار رہے ہوں گے، تو آپ ایک لمحے کے لیے اپنے آپ کو اس کیفیت میں ڈال کے تو سوچیں کہ انسان کس طرح جو ہے نا وہ اس وقت پکار رہا ہے، لیکن جو لوگ خواب خرگوش میں پڑے ہوئے تھے، نیگلیجنسی ان کی سرشت میں ہے، اور لوگوں کی زندگیوں سے جو بے پرواہی ہے، یہ پاکستان اس طرح لگتا ہے کہ پاکستان کے حکمرانوں کی جبلت میں داخل ہو گئی ہے کہ عوام کے دکھ درد کو محسوس نہیں کرنا۔ سر ایک چھوٹی سی عرض کر دوں پھر ایڈ کر دوں بات۔ جی اسلام آباد پولیس کا ایک اے ایس آئی تھا جی جو بیوی اور بچوں سمیت گیا تھا، اس دیکھیں نا وہ تو ایک حاضر سروس بندہ تھا، اس کو تو پتا تھا میں نے کہاں پہ فون کرنا ہے، میں نے کہاں کہاں اس نے کیا ہے، وہ بھی مر گئے، بچے بھی، بیوی بھی، اور وہ بھی گاڑی میں۔ محمد اسد نام تھا اس کا۔ جی جی، وہ سب آج تو پورا دن یہی رپورٹیں آتی رہی ہیں، اور یقیناً دل بہت دکھی ہے کہ انسان جس وقت بے بسی میں مرتا ہے اور اس کو موت نظر آ رہی ہوتی ہے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے نا، تو اس وقت آدمی اچانک ہوتا ہے جی۔ اچانک ہوتا ہے، وہ کچھ سوچ نہیں پاتا، اس کو موت کا بھی کوئی اس وقت نہیں احساس ہوتا کہ میں اس وقت مرنے والا ہوں۔ لیکن یہاں تو لوگ بیٹھے ہوئے گاڑیوں میں سردی سے ٹھٹر رہے تھے اور انتظار کر رہے تھے اور کہ ان کے کوئی بچے ساتھ، اور بچے بھی ساتھ۔ تو بس تو بہرحال یہ بہت بڑا سانحہ ہے، اور ہم تو مذمت ہی کر سکتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں۔ جو رسپانسبل ادارے ہیں ان کو بالکل انصاف کے کٹارے میں کھڑا کیا جانا چاہیے، اور بالکل، ایسے لوگوں اسپیشلی کو ہائی وے اور یہ جو پی ڈبلیو ود اینی ڈیلے جی ان کو سروسز سے ڈسمس کیا جانا چاہیے، چاہے کسی کی کتنی بھی سروس کیوں نہیں، جی اس لیے کہ ٹیکس پیئر کی جو پیسے ہیں وہ تنخواہوں کی شکل میں لوگوں کو ملتے ہیں۔ اور دیکھیے یورپ میں بھی لوگ بعض دفعہ جو ہے نا کوئی سلائیڈ آتی ہے، یہاں بھی مرتے ہیں لوگ حادثات کی وجہ سے، حادثہ ہوتا ہے جی۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ
اس کے لیے حکومت ایفرٹس کرتے ہوئے نظر نہ آ رہے. اس کتنی ہنگامی ضرورتوں میں ہیلی کاپٹر بھیجے جاتے ہیں, ریسکیو ٹیمیں بھیج جاتی ہیں. یہاں تو کسی نے یعنی اس طرح کے جیسے باقاعدہ لوگ انتظار کر رہے تھے کہ بھائی یہ لوگ, ان لوگوں کو مر جانا چاہیے, ان نے کافی زندگی کو انجوائے کیا. یہ کچھ سیاہ چین پہ تو تھے نہیں نا کہ وہاں پہ کوئی پہنچ نہیں سکتا دارا. Exactly. آپ نے میرے منہ کا لفظ چھین لیا. یہ کوئی سیاچین پہ نہیں تھے, یہ تو ایک ایسی جگہ ہے جو ٹورسٹ پلیس ہے اور ٹورزم کے لیے گئے ہیں. ادھر سر ہماری ساری سڑکیں اسی لیول پہ آتی ہیں, اور کوئی سلائیڈ نہیں ہوئی ہے. ایک ہوتا ہے نا کہ دیکھا نا کوئی سلائیڈ ہو رہی ہو, کچھ بھی نہ, اور اس سلائیڈ میں لوگ بہہ برف جائیں, کی زیادتی کی وجہ سے گڑیاں بند ہوئی نا. تو ان چیزوں کو کرینہ قیاس کیا جا سکتا ہے کہ بھئی سلائیڈنگ اچانک ہوئی, گاڑیاں سلائیڈنگ ایریے میں بہ گئی, اس کی وجہ سے بات ہو گئی. یہاں تو یہ تھا کہ گاڑیاں برف میں پھنس گئی, نہ آگے نہ پیچھے, اور ٹریفک جو ہے وہ ہزاروں کی تعداد میں گاڑیاں پھنسی ہوئی ہے. پہلے تو ایک ہی پھنسی ہوگی نا, پھر آگے سے لائن لگی. تو دیکھنا لائن لگنے کا مطلب یہ ہوتا ہے نا کہ کسی نے کنٹرول ہی نہیں کیا, اور آگے کسی نے کیا نہیں. آہستہ آہستہ جو بھی پنڈی اسلام آباد کی طرف سے مری کی طرف گئے وہ ساری پھنستی گئی, اور الٹیمیٹلی لوگ جو ہے وہ ابھی بھی لوگ مطلب یہ ہے کہ یہ اطلاعات کنفرم نہیں ہے کہ صرف اتنے, یہ تو وہ ہیں جن کی کنفرمیشن آ چکی ہے. جی جی, ابھی کہاں کہاں گاڑیاں کیسے پھنسی ہوئی ہیں برف کے نیچے آ کے. کئی لوگوں نے تو ظاہر ہے کہ سردی سے جب دیکھا انہوں نے کہ ہم یہاں بیٹھ کے موت کا انتظار نہیں کر سکتے, تو کچھ لوگ گاڑیوں سے باہر نکلے, وہ انہوں نے کی کوشش کی, وہ برف میں کچھ ڈوب کے مر گئے, کچھ سردی سے ہی اگین. تو ظاہر ہے کہ سرد علاقوں کے لوگوں کو تو اس کا تجربہ ہوتا ہے, تو وہ ظاہر ہے کہ اس کی لیے جب وہ برف میں چلتے ہیں متحرک ہوتے ہیں. جی تو وہ متحرک ہوتے ہیں, ان کو پتا ہوتا ہے کہ کتنی ایک برف ایسی ہے جس کا ہم مقابلہ کر سکتے ہیں, اور کتنے فٹ اگر برف ہو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے, پھر وہ چلنے پھرنے سے اجتناب برتتے ہیں. اور ان کو چلنے کا بھی برف میں چلنے کا بھی ایک خاص تجربہ ہوتا ہے. جی تو سارے کوئی لاہور, کراچی, اس طرح کے جو ٹورسٹ تھے, جو گرم علاقوں کے لوگ تھے, جو برف کا نظارہ دیکھنے کے لیے گئے, لیکن برف کے نظارے میں موت کے منہ میں چلا جانا, یہ اس میں حکومت کی غفلت ہے. اب میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ کوئی عمران خان کی غفلت ہے, بلکہ وہ جو متعلقہ ادارے ہیں, ہائی ویز والوں کی اپنی غلطی ہے, ٹریفک کنٹرول والوں کی اپنی غلطی ہے, اور ریسکیو ٹیمیں جو ہوتی ہیں جو الرٹ رہتی ہیں کہ کہیں کسی جگہ بھی کسی کو ریسکیو کیا جا سکتا ہے, ان کی اپنی غلطی ہے. تو من جملہ یہ ایک طرح کی بہت ہی بے حسی کا مظاہرہ کیا گیا ہے, اور جتنے بھی ادارے جو اس طرح کی ہنگامی صورتحال سے نپٹنے کی ان کو ٹریننگ حاصل ہے, انہوں نے بہت ہی سنگین غلطی کی ہے. اور فوج پہنچ سکتی تھی, فضائیہ پہنچ سکتی تھی, جتنے بھی آپ کو پتا ہے کہ میری کے ہر 1 کلومیٹر کے فاصلے پہ آرمی موجود ہے, لیکن کوئی ان کا لیے نہیں کیا. سر ہیلی کاپٹر پہ تو پنڈی سے 10 منٹ میں وہاں پہ وزیر اعظم کے گھر سے پرائم منسٹر ہاؤس تک ہیلی کاپٹر آتا ہے, تو پھر یہ لوگوں کو ہیلی کاپٹر دے دیتے. وہ بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے نا, دیکھیے کہ رات کے اندھیرے میں ہیلی کاپٹر کے ذریعے بھی پہنچنا جو ہے وہ ذرا تھوڑا سا, کمبل پھینک سکتے تھے, وہ رضائیاں پھینک سکتے تھے, سامان دے سکتے تھے. جی بندے یہاں پہ بہت کچھ کیا جا سکتا تھا وہاں. یہاں پہ ہیلی کاپٹر پتہ ہے وہ کہاں سے نیچے سے نکال کے لوگوں کو لے آتے. بیرکس ہیں, ان میں اگر جا کے جو لوگ ٹرینڈ لوگ تھے وہ ان کو ریسکیو کر کے تو ایسی جگہوں پہ پہنچا سکتے تھے, ان کے لیے انتظام کیا جا سکتا تھا, لیکن نہیں انتظام کیا. یہ کو پیما جو اوپر گئے تھے ان کے, جو پیسے دے کے جاتے ہیں, $1.5-2 لاکھ دے کے جاتے ہیں, وہ فائدہ ان کے پیچھے ہیلی کاپٹر ہوتا ہے. وہ بندہ ایک مرا تھا, اس کو کیسے انہوں نے ڈھونڈ کے لایا تھا اوپر سے. جی 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 جی, یہ تو نیچے ہیلی کاپٹر تو اتنا مسئلہ ہی نہیں ہے. ہو اس پہ اچھا چلو, یہ ہم نے کیا. ابھی بات سنیں جی, اسلام آباد ہائی کورٹ نے کل ایک نیوی کلب ہے,
3 हफ्तों में गाड़ी गिराओ इसको। اور سابق جو ایڈمرل تھے نا ظفر عباسی صاحب جنہوں نے اس کا وہ افتتاح کیا تھا ان کے خلاف فوجداری مقدمہ بنانے کا حکم بھی دے دیا ہے اختر من اللہ نے صاحب نے. اور ایک اور خاص بات کل کی ہوئی ہے، وہ وزیر اطلاعات ہے افغانستان کے ذبیح اللہ مجاہد، انہوں نے کہا ہے کہ یہ باڑ جو ہے نا یہ تو ہماری قوم کو تقسیم کر رہی ہے، ہم تو ایسا نہیں ہونے دیں گے، نہ ہی چاہیے ہمیں. اس مسئلے کا عقلی اور منطقی حل چاہیے، ہونا چاہیے، چاہتے ہیں. یعنی باڑ نہیں لگنی، پٹاؤ. اور اس کے بعد کل ایک اور بات بھی بڑی اڑ رہی ہے کہ یہ پی 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 کا لانگ مارچ ہوگا نا، اس میں نون لیگ اور مولانا بھی شامل ہو جائیں گے اظہار یکجہتی کے لیے. یہ 3 خبریں آپ کے پاس ہیں. لانگ مارچ میں ان کا شامل ہونے کے بارے میں کوئی پیشن گوئی وقتی طور پر اس لیے نہیں کی جا سکتی کہ یہ کہنا ابھی قبل وقت ہے کہ ہم نہیں کہتے، لیکن اگر لانگ مارچ ہوگا بھی یا نہیں. 27 کو ہے. دیکھیں اعلان تو ہوا ہے نا، اس طرح تو پی ڈی ایم نے بھی کئی دفعہ اعلان کیا، لیکن لانگ مارچ تو نہیں ہوئے نا. سچ کئی پروگرام جو انہوں نے شیڈول کیے تھے ان پہ بھی عمل درآمد نہیں ہوا. تو پیپلز پارٹی کا لانگ مارچ، اکیلی پیپلز پارٹی کا، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا. اس کی علامتی تو حیثیت ہو سکتی ہے لیکن وہ افیکٹو نہیں ہو سکتا، کیونکہ سندھ میں ڈیفینیٹلی وہاں پیپلز پارٹی کی حکومت بھی ہے اور پیپلز پارٹی وہاں مضبوط بھی ہے، لیکن سندھ سے آگے جہاں سے پنجاب کی سرحد سٹارٹ ہوتی ہے اس میں پیپلز پارٹی جو ہے وہ کمزور ہے. اس کے ساتھ عوام کی تعداد جو ہے اتنی بڑی نہیں ہے کہ جس سے کوئی افیکٹو لانگ مارچ ہو سکے. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جب آپ لانگ مارچ کرتے ہیں تو اس میں جو جتنے بھی سیکشن آف دا سوسائٹی ہوتے ہیں ایک تو ان کو بھی اعتماد میں لینا پڑتا ہے، جیسے ٹرانسپورٹرز ہیں، اسے دکاندار ہیں، چھوٹے دکاندار ہیں، بڑے دکاندار ہیں. تو مجھے یہ تو ایک اعلان ہی لگتا ہے، کیونکہ بنیادی طور پر 23 مارچ کو تو اعلان کیا ہوا ہے پی ڈی ایم نے، وہ مارچ بھی ہوتے ہوئے مجھے نظر نہیں آتا، کیونکہ اس سے پہلے جن مقاصد کے لیے یا جو مقصد رکھا گیا ہے ان مارچز کا، شاید اس سے پہلے صورتحال واضح ہو جائے اور ان کو اس کی ضرورت ہی محسوس نہ ہو. کچھ پاکستان کے جو بہت زیادہ جانکاری رکھنے والے ہیں دانشور، وہ تو کہتے ہیں کہ کوئی لانگ مارچ بھی اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس میں ایسٹیبلشمنٹ کی مرضی اور منشا شامل ہو. میں اس تجزیے سے اتفاق نہیں کرتا ہوں. عوام کی ایک بڑی طاقت ہے اور عوام اگر کسی تحریک کا حصہ بن جائے تو اس تحریک کو اسٹیبلشمنٹ کیا پوری دنیا جہاں کی اگر فوجیں بھی اکٹھی کر دی جائیں تو اس کو ناکام کرنا مشکل ہو جاتا ہے. قازقستان میں کیا ہوا ہے؟ بیسیکلی یہ سب کچھ جو کہا جا رہا ہے نا وہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ عوام کی طاقت کو گٹھا کے پیش کیا جائے، اور وہ جو ڈیل اور یہ جو نظریے ہیں ان نظریوں کو تقویت دی جائے اور الٹیمیٹلی اس میں فاتح جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو ہی قرار دیا جائے. یہ جتنے بھی تجزیات اس وقت جو آ رہے ہیں جن کا کرٹیسزم ہے اپوزیشن پارٹیوں کو، ٹھیک ہے اپوزیشن پارٹیوں نے بھی کوئی صحیح بات تو نہیں ہے نا کہ انہوں نے غلطیاں نہیں کی ہیں، انہوں نے بھی اپنی جو جمہوری خواہشیں تھی یا مہنگائی کے خلاف جو عوام کا فوری مسئلہ ہے اس پہ کسی قسم کا کوئی ایفیکٹو رول ادا نہیں کیا. وہ بھی محلاتی سازشوں میں ہی شریک نظر آئی. اور جو خبریں دیکھیں یہ خبریں بھی اسپریڈ کی جاتی ہیں، بیسیکلی جو لوگ بھی کسی سیاسی رہنما سے یا اپوزیشن کے رہنما سے اگر کوئی مذاکرات کرتے ہیں یا کوئی فار انسٹنس ڈیل ہی کرتے ہیں تو یہ ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی 4 5 10 20 آدمیوں کو گواہ رکھے. تو یہ خبریں جو ہے نا وہ جان بوجھ کے
فلر کے طور پر چھوڑی جاتی ہیں اور اس میں رد عمل جانا جاتا ہے، اور ساتھ میں پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان کچھ مس انڈرسٹینڈنگ، یا وہ اگر فوکس ہیں کسی تحریک کے حوالے سے تو ان کے فوکس کو ہٹانا ہوتا ہے۔ ایک بات تو میں آپ کو بتاؤں کہ بہت واضح ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت کچھ بھی ڈیلیور نہیں کر سکتی، بلکہ پاکستان کے عوام کے مشکلات اور مصائب میں نہ صرف انہوں نے اضافہ کیا، بلکہ سفارتی محاذ پہ بھی پاکستان جو ہے وہ اس مقام پہ پہنچا ہوا ہے کہ جس کے بارے میں بے شک اقتدار کے عوانوں سے کتنے بلند بانگ دعوے ہوں، لیکن فیکٹ یہ ہے کہ پاکستان کی موجودہ رجیم پہ کوئی بھی اعتبار کرنے کے لیے، کوئی اس کو سنجیدہ لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور یہ اس وقت ایک ایسا پوائنٹ ہے کہ جو چونکہ پولیٹیکل پارٹیز کے بھی پرماننٹ انٹرسٹ ہوتے ہیں، لیکن اسٹیبلشمنٹ کے تو کچھ فوری انٹرسٹ ہوتے ہیں اور کچھ طویل المیعاد ہوتے ہیں۔ جس طرح پولیٹیشین یہ کہتے ہیں کہ ہم تو مستقل ہیں، ہم نے ریٹائر نہیں ہونا، چونکہ پولیٹیشین کبھی ریٹائر نہیں ہونا، لیکن یہ انسٹیٹیوشن جو جن کو آپ فوج ہو گئی، عدلیہ ہو گئی، بیوروکریسی جو ہے انسٹیٹیوشنز بھی پرماننٹ ہیں، لہذا ان کے انٹرسٹ بھی پرماننٹ ہیں۔ ان کو قانون کے تابع کرنے کے لیے جس فورس کی ضرورت ہے، جس پولیٹیکل ول کی ضرورت ہے، اگر وہ ول نہ ہو تو پھر آہستہ آہستہ یہ چیزیں جو ہے وہ منوور ہوتی ہیں، مینیجڈ ہوتی ہیں، اور پھر ایک ڈیل ہو جاتی ہے کہ ایک چہرہ بدل جاتا ہے، دوسرا چہرہ آ جاتا ہے۔ میں بھی بعض چہروں کے اندر جو ہے نا تھوڑی بہت کیپیسٹی زیادہ ہو، بعض چہروں میں جو ہے وہ کیپیسٹی جس کو گورننس کی کیپیسٹی کہتے ہیں وہ کم ہو۔ اس لیے یہ ہے کہ یہ تو اب دیوار پہ لکھا جا چکا ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت جو ہے وہ جو کانسٹیٹیوشنل ان کی مدت ہے وہ پوری نہیں کرے گی، وہ پوری نہیں کر پائے گی۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ کو عرض کرنے لگا تھا جی کہ وزیر اعظم صاحب ماشاءاللہ بڑے پڑھے لکھے بندے ہیں، اور بہت انہیں جس طرح بتا رہے ہیں لوگ کہ وہ جی ڈگری انہیں پتہ نہیں کس نے لی ہوئی ہے ادھر آکسفورڈ سے، تو ہم تو خیر آکسفورڈ کے قریب سے بھی نہیں گزر سکے۔ انہوں نے ایک ٹویٹ کیا یہ مری والے واقعہ پہ، اگر ان کی ذہانت اور عقل مندی میں آپ نے پڑھا ہوگا میرا خیال ہے کہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ انگلش میں ایک لمبا جو ان کا ہے، انہوں نے کہا شاکڈ اینڈ اپسیٹ ایٹ ٹریجک ڈیتھ آف ٹورسٹ آن روڈ ٹو مری۔ آگے لکھتے ہیں unprecedented snowfall and the rush of people's proceeding without checking weather conditions got district admin unprepared, have ordered to inquiry and putting in place strong regulation to ensure prevention of such tragedies۔ اچھا اب پاکستان میں کتنے لوگوں کے پاس یہ ہے کہ وہ ویدر کو گھر سے وہ چیک کر کے نکلیں؟ دیکھیں بات یہ ہے نا، ان کو انگلینڈ کا وزیر اعظم ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے وہ بات کسی حد تک کہتے ہیں نا، ہم جی مخالفت برائے مخالفت نہیں ہے، نہیں ڈیفینیٹلی جو لوگ ٹورزم کے لیے جا رہے ہیں، جس طرح جا رہے ہیں، اچھا اپنا فرض بھی ہے کہ وہ موسم مطلب کنڈیشن دوسری تیسری چیزیں چیک کریں۔ شاید جو موسم بتا رہا ہو کہ برف باری ہوگی، تو وہ تو بیسیکلی ان کی انٹینشنز تو برف سے جی ان نظاروں کو دیکھنا تھا۔ یہ حکومتیں ہوتی ہیں کہ وہ دیکھتی ہیں کہ اس اتنی برف باری کی وجہ سے کیا کیا ایفیکٹس ہو سکتے ہیں، جی طوفان جو ہے وہ کتنا خوفناک ہو سکتا ہے۔ جی اس لیے یہ ہے کہ حکومت کی جو فرائض میں ہے کہ ٹو پروٹیکٹ دا لائف آف دا پیپل، اس طرح کے جو لوگ جو ٹورسٹ اسپاٹس پہ جاتے ہیں تو ان کو ان اسپاٹ سے دور رکھنا یہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے، جہاں ان کی جان کو کسی قسم کا کوئی خطرہ ہوتا ہے۔ بالکل، اور ٹریفک کنٹرول کرنا، ٹریفک کو دیکھنا کہ ٹریفک کا فلو جب نہیں جا رہا ہے تو حکامی بنیادوں پہ اس کو
متبادل راستہ ڈھونڈنا یا اس اگر راستہ ڈھونڈنا، ان کو واپس کرنا، یہ سب چیزیں جو ہے وہ ان کے فرائض میں ہیں۔ تو اس کی تحقیق یہ تو ہمیشہ ہی ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، کوئی ٹرین کا حادثہ ہو جائے، چاہے اس میں ریلوے ہی ذمہ دار ہو، لیکن وہ تحقیق کا تو جو ہے نا وہ اعلان ہو جاتا ہے۔ کا بھی واقعہ ساہیوال میں ہوا تھا۔ تحقیقات کے نتیجے میں تو نہ تو یہ پتہ چل سکا پاکستان کے لوگوں کو کہ اسامہ بن لادن کو کس نے اپنا کیسے مارا، مکان بنا کے دیا ہوا تھا اور کیسے وہ بیوی بچوں سمیت وہاں رہ رہا تھا، اس تحقیقات کا بھی پاکستان کے لوگوں کو نہیں پتہ چلا۔ اس بات کا بھی لوگوں کو بہت کم ہوا کہ آخر CIA کو ایگزیکٹ جگہ کی نشاندہی کی، بلکہ پاکستان میں اس وقت تک یہ بھی پتہ نہیں چل سکتا کہ جہاز جو ہے، ہیلی کاپٹر جو ہے، وہ کیسے اڑے، یہاں پہنچے، ایک گھر کو ایسے بندے کو اٹھا کے لے گئے، باقی کچھ لوگ زخمی بھی ہوئے اور پھر واپس سیفلی چلے بھی گئے۔ تو یہ ریڈار بند ہو گئے، ریڈار تو بند ہو گئے تھے، لیکن بہرحال لیکن وہ کرنل صاحب واشنگٹن بیٹھے ہوئے نا، جنہوں نے وہ جگہ بتائی تھی، ان کو تو پیسے مل گئے اقبال صاحب کو۔ ہاں لگا، اور وہ ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ بھوگت رہے ہیں، وہ جیل میں چلے گئے۔ اس کے بعد جو ہے وہ مسنگ پرسنس کا آج تک پتہ نہیں چل رہا ہے وزیر اعظم صاحب کو کہ ان کو کس نے مسنگ کیا ہے۔ اور بلکہ آج تو نیوز یہ تھی کہ وہ جو ہیومن رائٹس کے جو وزیر تھے جنہوں نے یہ فائل گزاری ہے نا، ہاں جی تو وہ کہتی ہیں اب کہ جو ہے نا وہ مسنگ پرسنس کی فائل ہی مس ہو گئی ہے، گواچ گئی ہے، ہاں گم گئی ہے۔ اور تماشے جو ہے وہ اس ملک میں تو پھر ایک یہ دوبارہ آرڈر ہوگا کہ ان کی لسٹ بنائیں۔ اپنے جب سے ہم نے شعور سنبھالا تو ہم تو یہ تماشے دیکھتے رہے ہیں، قوموں کے خلاف، تاریخی قوموں کے خلاف نفرت اور جو پروپیگنڈے اور ان کی شخصیتوں کو مسخ کرنے کے لیے مختلف لطیفہ گوئی بھی ہم سنتے رہے۔ یہ تو شوکت اب صاحب یہ ہے کہ دیکھیے 70 سال کوئی معمولی عرصہ نہیں ہوتا، 70 سالوں 74 ہو گئے جی، ان کے 70 تے رہنے ہو۔ تو ملکوں نے بہت ترقی کی ہے اس عرصے میں، کئی ملک جو ہے وہ انہوں نے سیٹلائٹ ٹیکنالوجی بھی حاصل کر لی ہے، اپنے ملکوں کے اندر ایک ایفیکٹو غربت کی تعداد کو کم کیا ہے اور ایک متوازن معتدل متوازن اور ایسا نظام دیا ہے کہ جس میں لوگوں کو روٹی کے لالے نہیں پڑے ہوئے۔ پاکستان تو آج، افغانستان تو پڑوس میں ہے نا جہاں کرائسس، ہیومن کرائسس ہیں، 50 سال سے جنگ ہے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہاں 50 سال سے جنگ کے باوجود یہاں جو کرائسس ہونے والے ہیں، اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی 2 مہینے IMF کی یہ جو قسط ہے، جو انسٹالمنٹ ہے، یہ ڈیلے ہو گئی تو آپ پاکستان میں افغانستان سے زیادہ ورسٹ کنڈیشنز دیکھیں گے۔ پانی کے مسائل اپنی جگہ پہ، غربت کے مسائل اپنی جگہ پہ، روٹی روزی کے جو مسائل ہیں وہ کس حد تک جو ہے نا وہ شوکت صاحب میں تو پاکستان کو افغانستان کے ساتھ اس لیے ملاتا نہیں کہ افغانستان کے ساتھ تو 50 سال اس کے ساتھ جنگ ہے۔ میں آپ کو کل چھوٹی سی بات بتاؤں، پاکستان کی پر ہیڈ جو انکم وہ ہے نا، کیا اس کو کہتے ہیں، وہ جو انکم ہوتی ہے نا، جو مطلب وہ GDP جو جس طرح بھی آپ کہتے ہیں، $1190 ہے، ٹھیک ہے۔ انڈیا کی ہے 1947 اور بنگلہ دیش کی پتہ کتنی ہے؟ 2554۔ اچھا، اب پاکستان کا فی شہری پہ جو قرضہ ہے وہ $1101 ہے، جو ہندوستان ہے وہاں پہ 1731 ہے، اور بنگلہ دیش میں ٹوٹل 460 ہے، اور وہ 1971 کے بعد جو انہوں نے پہلے کچھ سال جو دیکھے وہ آپ کو پتا ہے، سب کو پتا ہے کیسے انہوں نے اپنے آپ کو ڈیولپ کیا ہے، اور آج ان پہ قرضہ کتنا ہے؟ 460، لیکن ان کی آمدن کتنی ہے؟ 2554، 54۔
اب ہم یعنی وہ تو چلو مطلب پاکستان کو بعض دفعہ تو یہ لگتا ہے کہ پاکستان کو اس حال تک پہنچانے میں جان بوجھ کے پچایا گیا ہے، اور اب یہ ہے کہ آہستہ آہستہ لوگوں کو یہ باور کرایا جا رہا ہے کہ اس اسٹیٹ سے آپ کوئی توقع نہ رکھیں، اپنا راستہ دیکھیں۔ اب آپ دیکھیں کہ جس ملک کا ایک وزیر، وہ وزیر ہیں کس چیز کے جی، وہ جو انٹیلیجنس بیورو کے، کس کے؟ انٹیلیجنس بیورو میں رہے ہیں اعجاز شاہ صاحب، شاہ صاحب ہیں وہ، جی بریگیڈیئر صاحب، بریگیڈیئر صاحب کس شعبے کے وزیر ہیں آج کل ہاں انٹیلیجنس بیورو کے، انٹیلیجنس اور دوسرے جو ان کی ہیں آئی بی انٹیلیجنس، اور سارا کچھ، نہیں آئی بی سارا کچھ، وہ تو ملازمت کی ہے نا۔ آج کل جو ان کی جو وزارت ہے اس کا میں کیا، ابھی دیکھ رہا ہوں وہ اسی میں ہی آتے ہیں جی، کوئی اینٹی کرپشن وغیرہ اس طرح کے جو ہے نا جی چیز۔ جی وہی آتا ہے نا اینٹی، وہ جو بات یہ ہے نارکو ٹیکس بھی ان کے اندر ہے اور سب کچھ ان کے بات پاس یہ ہے کہ ایک وزیر، ہے ایسا وزیر جو بہت با اثر ہے اور اس کا بیک گراؤنڈ انٹیلیجنس ایجنسیوں کے سربراہی کا ہے، وہ اپنے بیٹے کو ایڈوائز کر رہے ہیں کہ دیکھو جو یہ خاندانی جائیداد ہے یہ تو تمہیں کوئی بیچنے نہیں دے گا، کیونکہ ایڈوکیشن کا سوال ہے، چونکہ اور بھی حصہ دار ہوتے ہیں۔ البتہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی میں نے جو تم لوگوں کے لیے بنایا ہوا ہے، اس سب کو فروخت کر کے تو کہیں باہر سیٹل ہو جاؤ۔ ایک شخص جو اقتدار میں بیٹھا ہوا ہے، اور یہ کوئی اس نے کسی گھر کے کمرے میں نہیں کہا، بلکہ 4-5 جو وزیر بھی ہیں، ایم این ایز بھی ہیں، ان کی پریزنس میں یہ بات کہی کہ حالات یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ میں نے تو اپنے بچوں کو یہ ایڈوائس کی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کل آئی ایس پی آر کے نمائندے نے، یعنی فوج کے نمائندے نے جو ہے وہ ایک پریس کانفرنس کی، جی، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں کیا کیا؟ کیا صرف یہ کہنے کے لیے انہوں نے یہ پریس کانفرنس ہولڈ کی کہ جی نہیں ہماری کوئی نواز شریف صاحب کے ساتھ کوئی ڈیل نہیں ہو رہی ہے؟ کیونکہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ بعض دفعہ جب ایسی پریس کانفرنسیں ارینج ہوتی ہیں تو اس میں کچھ فرمائشی سوالات ہوتے ہیں جو کچھ ان کے جو قریبی لوگ ہوتے ہیں ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ پوچھ رہے ہیں، اور عمران خان صاحب کے لیے یہ چیز جو ہے وہ عمران صاحب کو میسج دینا تھا، یعنی وزیر اعظم کو یا نواز شریف صاحب کو، یا اس پرسپشنز کو دور کرنے کی کوشش کرنا تھا کہ کوئی ڈیل۔ یہ اینٹی نارکو ٹیکس کے وزیر جی، اینٹی نارکو ٹیکس انسداد منشیات، ہاں جی جی، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے تو ایک مزید افواہ سازی کی جو ہے نا ایک نئی فیکٹری کھل گئی ہے۔ یعنی دیسی لفظوں میں تو یہ ڈیل ہو رہی ہے۔ دیکھنا بات یہ ہوتی ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ جب بھی کبھی ڈیل ہوتی ہے، دیکھنا ایک یہ کوئی معاہدہ تو نہیں ہو رہا ہے نا، جب آپ کسی لیڈر کو ویسے عرض کر دو چھوٹی سی، پھر آپ کو ذرا رہا ڈیل، ویسے جو ہوتے ہیں نا وہ ڈانز ہوتے ہیں نا، مافیا والے جو بڑے بڑے ایسے لوگ ہوتے ہیں ان کے درمیان ہوتی ہے ڈیل کہ تو میرے ایریا چ نہیں ہونا، میں تیرے ایریا، تو انہوں نے جو باتیں کہی ہیں، پہلی بات یہ ہے کہ یہ تو کوئی پرس کا سوال ہوتا نہیں ہے، تو ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو باتیں ہو رہی ہوتی ہیں پس منظر میں، تو کچھ نہ کچھ عوام کے کانوں تک وہ بات پہنچانے کی ایک انڈائریکٹ کوشش ہوتی ہے، اور جس کا رد عمل جو ہے وہ پرائم منسٹر آفس سے ہوا۔ دو چیزیں انہوں نے کہی، ایک تو انہوں نے اپنے فالوورز کو یعنی ایم این ایز کو، ایم پیز کو یہ کہا کہ کوئی شخص بھی اس عرصے کے اندر یعنی 3 مہینے تک باہر نہیں جا سکتا، آپ کی یہاں ضرورت ہے یہی رہے۔ دوسرا جو ہے انہوں نے پرائم منسٹر آفس سے یہ رد عمل آیا کہ آپ یہ دیکھیے کہ ایک شخص جو کنوکٹڈ ہے اس کو چوتھی دفعہ پرائم منسٹر بنانے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔
دیکھنا پارٹیاں تو اپنے اپنے لیڈروں کے لیے کوشش کرتی ہے نا, پارٹیوں کی خواہش ہے, پارٹیوں کی کوششوں کو تو پر تو وزیر اعظم اس قدغن طرح, نہیں لگا سکتے نا. سو دیٹ یہ ایک طرح کی انہوں نے تصدیق کر دی انڈائریکٹلی یہ کچھ ہو رہا ہے. کہ کچھ ہو رہا ہے, یو ڈونٹ وری, کوئی ایسا کام نہیں کر رہے ہیں جو جس پہ آپ کو وری کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر یہ ہے کہ حکومت کی جانب سے یہ کوشش کرنا کہ لیڈر آف دا اپوزیشن کو بائی آل مین کسی نہ کسی کیس کے اندر پھنسایا جائے اور ان کو سزا دلوائی جائے, جس کے لیے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو متعلقہ اداروں, جو تحقیقاتی اداروں کے جو سربراہ رہے, انہوں نے جو کچھ پرائم منسٹر آفس کے بارے میں کہا ہے, ایف آئی اے کے سربراہ نے, دوسرے لوگوں نے, تو اس سے آپ یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ الیکشن ریگ کے حوالے سے آپ جس کو کہتے ہیں نا کہ جی روزے حشر ہوگا تو آپ کے ہاتھ پاؤں زبان گونگ ہوگی اور گوئیاں جو ہے نا وہ آپ کا جسم دینا شروع کر دے گا. یہ جو یاد شاہ صاحب کی آپ نے بات کی تھی نا پہلے, جی جی ان کا ایک آج سے 1 سال پہلے ایک انٹرویو آیا تھا ٹی وی پہ. جی جی ایک پروگرام میں نے کہا تھا کہ نواز شریف چوتھی دفعہ وزیر اعظم بن جاتے اگر وہ یہ 2-3 باتیں مان لیتے. یہ بڑا مشہور, یہ وزیر تھے اس وقت داخلہ کے. جی 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 تو اینیو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی صورتحال دن بدن دگرگوں ہے, خراب ہو رہی ہے. اب کہتے ہیں کہ کوئی شاید اسٹیبلشمنٹ, اپوزیشن, حکمران, یہ سارے مل کے تو بیسیکلی وہ جو آئی ایم ایف کی جو کنڈیشنز ہیں ان کو, اس فہرست کو میں جو ان کے ڈیمانڈز ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے قانون سازی میں ان باتوں کو تحفظ دینے کے لیے 10 تاریخ کو, شاید 10 تاریخ کو نہ ہو لیکن یہ اجلاس ہوگا اور آئی ایم ایف کی جو کنڈیشنز ہیں ان کو فلفل کیا جائے گا. لیکن وزیر خزانہ نے تو کہا ہے کہ وہ مشیر جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ بہت مشکل ہے, جب تک یہ منی بجٹ پاس نہیں ہوگا ہمیں وہ قسط نہیں ملے گی. دیکھنا وہ یہی انہوں نے مطلب یہ کہ انہوں نے تو ریکویسٹ کر کے ان سے ڈیٹ بڑھا دی اور انہوں نے ڈیٹ بڑھا دی ہے نا. جی جی ان کو گورنمنٹ کو ٹائم دے دیا ہے کہ آپ اس کو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کر کے ان ساری چیزوں کو کانسٹیٹیوشنل تحفظ دیں, پروٹیکشن دیں, تو ہم قسط جو ہے وہ ریلیز کر دیں گے. اس پہ میرا ایک سوال ہے آپ سے. جی جی یہ تو سب شور یہی ہے نا کہ جی یہ منی بجٹ جو ہے یہ عوام کے لیے خراب ہے, عوام کا مخالف ہے, عوام کو مزید تکلیفوں میں پہنچائے گا, یہی ہے نا. تو پھر یہ سارے اپوزیشن جو جماعتیں ہیں یہ اتنی وہی بے وطن ہیں کہ یہ اپنے مفادات کے لیے یا اپنے کسی آرڈر کو ابے کرنے کے لیے اس کو منظور کروا رہی ہیں. پھر ان کا کیا حال ہے؟ حکومت تو چلو گئی باہر میں, ان کا کیا بنے, یہ کیا کرتے ہیں؟ وہ انہوں نے تو دیکھا نا بیسیکلی سیلیٹ انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ اس کو انہوں نے پاس کرنا ہے, لیکن اپوزیشن وہی روایتی شور شرابہ وہ بلوں کو پھاڑ کے واک آؤٹ کر جائے گی اور واک آؤٹ کر جائیں گے, وہ اندر پورے ہوں گے. ہاں تو نمبر ادھر پورے ہوں گے. ممکن ہے جو نمبر کم ہو تو وہ انہی پارٹیوں میں سے کوئی 2-4 جو ہے نا پھر اس پہ ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ شور شرابہ ہوگا ان کے خلاف. وہ حاضر ممبروں کو گنتے ہیں نا جو ادھر ہوتے ہیں. لیکن ایک بات یہ ہے کہ اب اس میں کوئی دو آراء نہیں ہے کہ یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہوگی, منی بجٹ پاس ہوگا, اور آئی ایم ایف کے چونکہ اس میں سب سے بڑا انٹرسٹ جو ہے وہ فوج کا ہے, وہ اس وقت بیتاب ہیں کہ کس لیٹ نہیں ہونے چاہیے, کس کو آنا چاہیے. اپوزیشن پارٹیاں بھی ایک بار یہ سمجھ رہی ہیں کہ آئی ایم ایف کے اس پروگرام کو کنٹینیو رکھنا اس لیے ضروری ہے کہ اگر فرض کریں کہ حکومت بدل بھی جاتی ہے فوری طور پر ان میں سے تو کسی کے پاس نہ کوئی اعلیٰ دین کا چراغ ہے اور نہ ہی حکومتیں کوئی ان کے انتظار میں بیٹھی ہوئی کہ یہ آئیں گے تو فوراً یہ تو دعوے تو ہو رہے نا کہ جی چین نے کہا کہ نواز شریف کو لاؤ تو ہم سے وہ بھی کیا کہہ رہے ہیں جی 50 کروڑ ڈالر کی تو کرپٹو کرنسی ایک یہ مہینے میں بک گئی ہے, وہاں سے نکل گئے پیسے.
تو بات یہ ہے کہ ہاں کوئی اگر ایسا شخص جو پاپولر ہو اور اس میں کچھ نہ کچھ اسٹیٹسمین شپ کی کوالٹیز ہوں تو اس پہ لوگ ٹرسٹ کر کے، لیکن ان میں بھی کنڈیشن دیکھیے. بات یہ ہے کہ اس وقت یہ جتنی بھی آپ پہ جو سختیاں آئی ہوئی ہیں، جی جی ان سختیوں میں آپ کی اپنی پالیسیوں کا عمل دخل ہے. ایک تو نائلیاں ہیں نا، نائلیاں الگ رکھتے ہیں، لیکن آپ کی پالیسیاں بھی کوئی کنسسٹنس نہیں رہی ہیں. آپ کبھی کسی کو جب پھر لگاتے ہیں، کبھی کسی کو لگاتے ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ جو لوگ آپ کی معیشت کو سہارا دینے کے لیے گزشتہ 74 سالوں سے جو ہے وہ آپ کو ہر دفعہ بیل آؤٹ کرتے رہے ہیں، آپ نے ان کو کہا ایبسولوٹلی ناٹ. وہ تو ایک مس نا انگیجمنٹ، ٹنگ سلپنگ یا کیا کہتے ہیں اس کو جی، ٹنگ سلپنگ، انگریزی میں کچھ کہتے ہیں، مجھے پتا نہیں ہے سر. وہ سلپ آف ٹنگ جو ہے وہ کہتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پرائم منسٹر کے کرسی پہ بیٹھے ہوئے شخص کو اپنی زبان جو ہے نا اس پہ مکمل کنٹرول ہونا چاہیے. اور جب کنٹرول نہیں رہتا نا، دیکھیے بھٹو صاحب وہ لیٹر لے کے تو پولینڈ کی جی وہ پہنچ گئے تھے نا وارا چوک. ہاں اچھا اچھا جی جی کہ مجھے جو ہے وہ پتہ نہیں کون سا ریچھ اور کون سا ہاتھی جو ہے نا سفید ریچھ مجھے دھمکیاں دے رہا ہے. میں ہنری کسنجر کی بات تھی نا. ایک انڈیپینڈنٹ ملک کا پرائم منسٹر ہوں. لیکن بات یہ ہے کہ پاکستان جیسے ملک کو، جس کی معیشت کا، جس کے بقا کا سوال ابھی بھی جو ہے وہ ویسٹرن طاقتوں کو ہو، تو ان کے خلاف کوئی بلاک بنانے سے پہلے اس ملک کے کسی بھی سنجیدہ فکر سیاستدان کو سوچنا چاہیے. اور یہ ایک پروسیس، آپ کوئی ریولوشنری نہیں ہے. یہ تمام جو پولیٹیکل پارٹیاں ہیں یہ کوئی ریولوشنری پارٹی نہیں ہے. بھٹو صاحب واز ناٹ اے ریولوشنری، نواز شریف صاحب از ناٹ اے ریولوشنری. کوئی یہ ریولوشنری نہیں ہے. یہ ہے تو نہیں ہے، کوئی بھی نہیں. ان میں سے کوئی بھی ریولوشنری نہیں ہے. تو یہ تو دیکھیں، نواز شریف صاحب اقتدار سے بے دخل کیے گئے ہیں، جس میں وہ ان کے سینے پہ یہ داغ ہے کہ ان کو ناجائز طریقے سے بے دخل کیا گیا ہے. اور میثاق جمہوریت کے بعد ان پارٹیوں نے، جس میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ تھی، جن نے یہ کہا تھا کہ ہم حکومتوں کو بے دخل کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کا حصہ نہیں بنیں گے. اور وقت گواہ ہے، انہوں نے مصلحتیں کی ہیں، ایک دوسرے کو پروٹیکٹ نہیں کیا، لیکن یہ انہوں نے کندھا بھی نہیں دیا ایک دوسرے کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے. اب جب یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے کہ نواز شریف صاحب کو کنوکٹ کیا گیا ان کیسز میں جو کوئی کیس نہیں تھی، قانون کا چھوٹا سا طالب علم ہونے کے ناطے میں یہ کہتا ہوں کہ قانون ہمیشہ کامن وزڈم کو پروموٹ کرتا ہے. جہاں آپ کو کسی آدمی کے خلاف کوئی ثبوت نہ ملے تو کہتے ہیں کہ قانون جو ہے وہ جو کیا کہتے ہیں جہاں کہیں ڈاؤٹ ہو، کلیئرٹی نہ ہو، تو قانون ہمیشہ ملزم جس کے بارے میں یہ ڈاؤٹ ہو کہ یہ انوالو ہے اس میں یا نہیں ہے. اب فرض کریں کہ ایک شخص کی انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ جو چیز میں نے وصول نہیں کی ہے اس کی کوئی لائبلٹی میرے ذمہ نہیں، تو آپ اٹھ کے اس بندے کو وہ سزا دے دیں جو اس پہ واجب نہیں ہے. اور بے شمار شاید انہوں نے غلطیاں کی ہوں، کرائم کیے ہوں، آپ کو نے جس چیز کو بنیاد بنایا ہے وہ ہے کہ بیٹے سے تنخواہ آپ کی بنتی تھی، آپ نے لی نہیں، آپ نہ لیں. وہ تو خیر دیکھیں باقی تو جو چیز پھر سپریم کورٹ نے جو غیر معمولی طور پر اس میں دیکھیں، یہ انصاف کے ادارے ہیں، ان کو صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے. ان کو اپنے پاس فائل میں جو کمپائل ہو کے آپ کے پاس آئی ہے اس میں ثبوت دیکھنے چاہیے، اور ان ثبوتوں کے لیے
سوالات اٹھانا چاہیے، جس کے جوابات جو ہے، جس پہ سوال اٹھایا جائے اس کا کام ہے کہ وہ اپنی صفائی پیش کریں۔ لیکن ہوا کیا ہے، یہاں اس ملک میں سیاستدانوں پہ ابڈو لگایا گیا ہے ایوب خان کے دور میں۔ جی جی یہاں اچھا پرابلم یہ ہے کہ جس وقت بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ سیاستدان جو ہے اس ملک میں سب سے زیادہ وکٹم رہے ہیں اور ان کو وہ مواقع نہیں دیے گئے، تو کئی لوگ سوالات اٹھاتے ہیں کہ پھر یہ جی اسٹیبلشمنٹ کے دیکھنا کہ آپ کے ہاتھوں میں کیوں ہوتی ہیں، یہ انہی کا قصور ہے۔ اب بھائی آپ ان کو کتنے پنشمنٹ کرو گے؟ الٹیمیٹلی تو آپ کے پاس کوئی غیبی طاقت تو آج آ نہیں جائے گی، کوئی فرشتہ تو نازل نہیں ہو جائیں گے۔ یہی انہی لوگوں میں سے ریفارم ہونا ہے، انہی کے بدنوں سے نئی قیادتیں ابھریں گی اگر آپ جمہوری پروسیس کو شفاف طریقے سے چلنے دیں۔ جب پولیٹیکل پروسیس جو ہے وہ شفاف نہیں رہے گا، اس میں اسٹیبلشمنٹیں مداخلت کر کے اپنی پسند کے لوگوں کو اوپر لائیں گی، تو ڈیفینیٹلی اس سے سیاست جو ہے وہ کمزور ہوتی ہے، سول سوسائٹی کمزور ہوتی ہے، اور انصاف کے ادارے بھی کمزور ہو جاتے ہیں، اور پھر اس ملک میں نفسا نفسی افراتفری پیدا ہوتی ہے اور جنگ و جدل کا ماحول پیدا ہوتا ہے۔ یہ پاکستان کا جو آج کا جو ماحول ہے، اس ماحول میں اگر فرض کریں کہ باقی کرداروں نے اگر 20 یا 30% رول ادا کیا ہو، تو اسٹیبلشمنٹ کا قصور اور ان کے ساتھ جڑے ہوئے سیاستدانوں کا قصور جو ہے وہ 80% ہے۔ اور آج بھی میں یہ کہتا ہوں کہ سیاستدانوں کو ڈھیل اور ڈھال یا ڈیل یا سمجھوتا بازی کے بجائے ان کو اپنے اصولوں پہ اپنی سیاسی جدوجہدیں کرنی چاہیے، اور فری، فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کے اپنے اس مطالبے پہ ڈٹ جانا چاہیے، اور یہ کہنا چاہیے بہت دو ٹوک لفظوں میں کہ اگر الیکشن ریگڈ ہوئے، مطلوبہ نتائج اخذ کرنے کی کوشش کی گئی، تو ہم ہاتھ سے ایسے لوگوں کو روکیں گے، اور اس کے لیے اپنی پولیٹیکل پارٹیوں کو مضبوط کرنے کی طرف دھیان دیں۔ ہے اس کے کہ اس افراتفری میں آ کے اور اس کہیں اسٹیبلشمنٹ کے اس دباؤ کے تحت آگے آپ پھر ایک اور غلطی کریں، تو اس غلطی کے بعد اگر آپ کہیں کہ ہم کوئی سدھار لائیں گے، تو وہ سدھار نہیں لا پائیں گے، الٹیمیٹلی آپ اپنے آپ کو ہی کمزور کریں گے۔ کل اللہ نہ کرے ایسے حالات ہوں، اور نہ ہی میں کبھی ایسی سوچ سکتا ہوں یا ایسی خواہش ہے۔ کل قزاقستان میں آپ کو میرا معلوم ہے جی اور جو بنیادی چیز ہے وہ وہاں پہ گیس اور بجلی کی پرابلم سے بات شروع ہوئی ہے کہ وہاں پہ گیس نہیں ہے، مہنگی ہے، بجلی نہیں ہے، لوگ سڑکوں پہ نکل آئے۔ جب پریزیڈنٹ نے ان کو کہا کہ شوٹ کرو، انہوں نے شوٹ کیا، 30 لوگ مر گئے، پھر انہوں نے پولیس والوں کے گلے بھی کاٹے ہیں، کل لوگوں نے اندر گلے بھی، صدارتی محل کو آگ لگا دی۔ اب رشین آرمی کی مدد لی ہے انہوں نے کہ اس کو کنٹرول کو اپنا کنٹرول کرے۔ میں نہیں یہ سوچتا، نہ ہی میں خواہش رکھتا ہوں، لیکن یہ جو حالات جا رہے ہیں اس طرف، جب اتنی بے حسی ہے، تو یہی چیزیں انقلاب یا ریولیوشن یہیں سے کہیں سے شروع ہوتے ہیں نا۔ میں نے